السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر، وسیم ملک میرے ساتھ موجود ہیں. اور کورٹ آج کل سب سے ہاٹ پلیس ہے. کورٹس، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اور اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے جو اب کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. ریزگنیشنز بھی آ رہے ہیں. آج بھی ایک اور ریزگنیشن آ گیا ہے. تو وسیم ملک صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے بھائی جان، اور آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ آفٹر شاکس تھم گئے ہیں یا جو آپ نے ایک پریڈکٹ کیا تھا بڑا شوق وہ تو آیا نہیں؟ سر وہ اس وقت ہم نے بھی کہا تھا کہ کیا آ سکتا ہے اور کیا سوال ساتھ کیا تھا، اور اس وقت یہ باتیں تھیں، گورنمنٹ کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، تو خیر کہیں نہ کہیں منا لیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے. استعفیٰ ابھی تک نہیں آیا. دیکھیے اگر سر ہم اس وقت کی موجودہ آج کی صورتحال کا تھوڑا سا جائزہ جو اب تک ہو چکا ہے پھر اس کو لے کر چلتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پہ. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ ریزائن کر گئے. انہوں نے لکھا کہ سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، آئین کو ختم کر دیا گیا، لہٰذا ہم نے جو حلف اٹھایا تھا وہ اب آئین ہی نہیں رہا جس پر ہم نے حلف اٹھایا تھا، لہٰذا ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے کچھ خبریں آئیں، کیونکہ 10 ایسے ججز ہیں جو کہ آلدو کے اس وقت بھی وہ کوئی خاص کیسز نہیں سن رہے، ان کے سامنے کسی مقدمات کی سماعت اہم ترین لگائی نہیں جا رہی. عالیہ نیلم صاحبہ وہاں موجود ہیں اور وہ ہمارے جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کر رہی ہیں. تو جسٹس شمس محمود مرزا ہیں، اور ویسے تو 10 نام ایسے تھے کہ جن کو دیگر ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی. تو جسٹس شمس محمود مرزا وہ انہی میں سے ایک ہیں، اور آج انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے لکھا کہ اب 27ویں آئینی ترمیم جب سے آئی ہے تو اس کے بعد ایک تو جو میرا ضمیر ہے اور جو دوسرا میرا اصول ہے، ان دونوں کی بنیاد پر میں مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا. جسٹس عاصم حفیظ شیخ صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج یا کل وہ بھی ریزائن دینے جا رہے ہیں. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، تو باقی ہائی کورٹس جو ہیں وہ ٹھنڈی پڑی ہیں؟ باقی ہائی کورٹ سے ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی ریزائن آئے گا. لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر ہماری بھی نظریں تھیں. تو لوگ تو دعویٰ زیادہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے. بہرحال چلیں، ایک استعفیٰ آ گیا، ایک ممکنہ طور پر آ سکتا ہے ابھی، یا ممکن ہے کہ جب ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ دوسرا ریزائن بھی آ چکا ہو. تو تیسری جو اہم ترین چیز تھی وہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چونکہ 5 ججز زیر عتاب ہیں، اور وہ آج سے نہیں، وہ خاصے عرصے سے زیر عتاب ہیں جب سے انہوں نے خط لکھے. جی ہاں، اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جس طرح سے انہوں نے ان کے مطابق وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس تھی اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اسٹرگل کی، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اطلاعات تھیں کہ وہاں پر بھی ایک، کیونکہ 5 ججز ہیں، پانچوں ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو بھی فیصلہ ہو وہ کلیکٹیو ہو. ان میں سے ڈسٹریبیوٹ تھے وہ، کچھ کہتے تھے کہ ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں، سسٹم کے اندر رہ کر جب تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنی کام جو ہے وہ جاری رکھیں. سردار اعجاز اسحاق وہ ایک ایسے جج تھے، وہ کہتے تھے کہ استعفیٰ دینا چاہیے. آج کچھ خبریں بھی چلی گئی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ہمارے پاس تصدیق نہیں آئی، تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، کام وہ اپنا بڑی تیزی سے نپٹا رہے ہیں جو پینڈنگ کام ہے، اور ساتھ ہی وہ ان کا چیمبر بھی سنا ہے کہ وہ خالی ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ یہاں تک ایک تو یہ خبر. پھر وفاقی آئینی عدالت بن چکی، چیف جسٹس آ گئے، مزید ججز آ گئے، اور اس کے بعد ابھی سوموار کے روز غالباً 2 مزید ججز جو ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے. تو پہلے مرحلے میں جو 7 نام تھے، ویسے تو 13 ٹوٹل ہیں، تو پہلے مرحلے میں جو 7 کا نوٹیفیکیشن ہوا وہ بن گئے، ان کا رجسٹرار بھی آ گیا، تو وہ بھی اب اپنا کام جاری رکھ دیں گے. اب یہاں تک تو یہ سب ہو گیا. یہ ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی ہوگی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی؟ 13 ججز. 13 ججز. جی ہاں، ابھی تک 7 ہوئے ہیں. اور 7 وزارت قانون نے ان کے نوٹیفائی کیے کہ یہ ہیں، اور ان میں سے 3 نے کل حلف اٹھایا، 4 نے چیف جسٹس سمیت، ایک نے آج اٹھایا، 2 رہ گئے ہیں، وہ غالباً سوموار کے روز حلف اٹھا لیں گے. اب یہ تھی اب تک کی صورتحال. وٹ نیکسٹ؟ سوال یہ ہے. نظریں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب. میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اگر آیا تو ایک آدھا استعفیٰ مزید آ جائے، وہ بھی ان جج صاحب کا، وہ بھی میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جنہوں نے خط لکھا تھا. کیونکہ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر نے چیف جسٹس کو خط لکھا، ایک تیسرے جج صاحب ہیں انہوں نے بھی خط لکھا تھا، لیکن ابھی تک ان کا ریزائن نہیں آیا. اب وہ اگلے ہفتے کا جو ایک عدالتی روسٹر آیا ہے، 8 بینچز ہیں، اس میں وہ شامل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو 2 صورتیں، یا ان کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے. نہیں، وہ ان کو جب روسٹر میں نام ہی نہیں آیا، مطلب جو نہیں، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے سر. روسٹر پہ نام نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، جو عموماً وجہ ہوتی ہے کہ وہ جج اویلیبل نہیں ہوتے. یا تو وہ اویلیبل نہیں ہیں، یا اگر اویلیبل بھی ہیں تو وہ کام نہیں جاری رکھنا چاہتے، تو وہ شاید اگلے ہفتے میں ریزائن کر دیں. نظریں تھیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی. یہ وہ ہارڈ کور ججز تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یا 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے. اور ایگزیکٹلی ان کا ویو وہی ہے جو جسٹس اطہر اور جسٹس منصور کا تھا. اب وہ 2 ریزائن کر چکے، یہ ریزائن نہیں کر رہے. تو ان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نہیں، ابھی چونکہ اس ملک میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، سیاسی حالات بدلے، تو یہ بھی جو اس وقت آئینی ترمیم ہے اور یہ جو موجودہ ساخت میں ہمارے پاس آئین ہے، اس میں تو 1000% کلیئرٹی ہے کہ یہ اور پاکستان دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. تو اب یہ کتنا عرصہ چلے گا، تو وہ بھی شاید اسی کے انتظار میں ہیں. لیکن اس پہ پھر کچھ ناقدین جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن اتنی جلدی تو مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب جیسے عائشہ ملک جو ہیں، اگر ان کی بات کی، وہ 2032 تک جج ہیں،
جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کے پاس غالباً 4 سال ابھی پڑے ہیں، تو وہ شاید اس اپروچ میں ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور کے پاس 2 سال تھے، جسٹس صدر کے پاس 1 سال تھا، تو ان کے پاس ٹائم سپین بہت کم تھا. ان ججز کے پاس ٹائم سپین زیادہ ہے، لیکن ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی سٹانس وہی ہے، اور آپ نے تو حلف اس آئین پہ لیا تھا جس کے مطابق سپریم کورٹ جو ایک ملک کی سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی، اور آپ نے اپنے حلف میں کہا تھا کہ میں کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ اور پرزرو کروں گا. تو اب تو سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن کی کوئی آپس میں میل جول ہی نہیں ہے. اب تو یہ یحییٰ خان صاحب کی ایک کچہری بن چکی ہے، اپلیٹ کچہری آپ اس کو بول سکتے ہیں. تو یہ ججز اس حلف کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جو بنگلے ہیں، ان کے پاس جو مراحت ہیں، ان کے پاس جو تنخواہیں ہیں، وہ سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں. اب ایک چیز اور بھی ایک آدھ دن پہلے سننے میں آئی تھی کہ کچھ ایسے 2 جج ہیں جو کہ ریزائن کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن ان کا کوئی ٹائم پیریڈ پورا ہونا ہے جس کے بعد اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو وہ پرکس اینڈ پریویلیجز اور پینشن ان کو مل جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات کی جا رہی ہے، جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق جہانگیری، ان کو 5 سال کے بعد پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ مراد جو ہیں وہ ملنی ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے اگر 2 سال بھی سرو کیا ہے تو آپ کو وہ سب ملے گا. اچھا، تو آپ کو وہ سب بعد میں بھی مل سکتا ہے. لیکن ان 5 ججز کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے اسپیئر تو انہیں نہیں کیا جانا، ان کو ٹرانسفر کیا جانا ہے اب اگلے مرحلے میں، اور وہ اس میں آ چکا ہوا ہے 27ویں ترمیم میں کہ جو انکار کرے گا وہ دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ اور ڈیم ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ریٹائرڈ. نہیں، اس میں یہ اگر وہ انکار کرے گا، اس میں آئین کا آرٹیکل 209 یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی انووک ہو سکتی ہے. تو یہ تو وہ جو وہ تھا وہ اب نکال دیا تھا، ہاں تھوڑا بعد میں اس کو امینڈ کر دیا، سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معاملہ دے دیا گیا تھا. لیکن اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کی بھی ساخت بنی ہے نا، تو اب کسی بھی وقت کسی بھی جج کے خلاف کوئی بھی کارروائی انیشیٹ کی جا سکتی ہے. اچھا، ان میں ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ اگر ہم خود استعفیٰ دیں تو امپیکٹ کیا آئے گا، اور جب ہمیں نکالا جائے گا تو امپیکٹ کیا آئے گا. یہ 5 ججز اور یہ سسٹم بھی ساتھ نہیں چل سکتا اس آئین کے ساتھ. نہیں تو میرا خیال میں کہ پھر وہ جب نکالے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ آئین کے محافظ سمجھیں گے. دیکھیں، کچھ چیزیں آپٹکس کے لیے بھی تو سر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امپیکٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ وہ ججز ہیں جن کو نکال دیا گیا، ان کی مراد بند کر دی گئی، اور ایون کہ ان ججز کے نام ECL میں ڈال دیے گئے. 1-2 ججز ایسے ہیں کہ جو کہ اتنا ناپسندیدہ ہیں کہ ان کے خلاف تو ابھی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی. تو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ایسا جس کی وجہ سے کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی، یا صرف آئین سے انحراف پر ان کے خلاف؟ آئین سے انحراف پہ بھی ہو سکتی ہے سر. خواہشات سے انحراف کیا ہے انہوں نے ضرور، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو وہ فی الحال میں نہیں بتاتا، تو کسی اور وقت کسی اور فورم پہ بتا دیں گے. چلے صحیح ہے. اچھا، اب ایک بڑی دلچسپ بحث جو ہے وہ ہو رہا ہے، شروع ہو گئی ہے، اور وہ بڑی مطلب مجھے تو بڑی مذاقہ خیز لگی ہے. پریمیسز کہ جی اب پریمیسز کون سا ہوگا، کس کا پریمیسز ہوگا. اس میں آپ کے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 2 عدالتیں خالی کروانے کی کوشش کی گئی. سر، وفاقی آئینی عدالت کام منتقل ہوگی، سب سے پہلے جگہ چوز کی گئی فیڈرل شریعہ کورٹ، جو کہ سپریم کورٹ کے بالکل اپوزٹ کانسٹیٹیوشنل ایونیو. ٹھیک ہے، بالکل شریعت کورٹ سامنے وہاں پہ موجود ہے. وہاں ان کے سربراہ ہیں اقبال حمید الرحمان صاحب، ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے. تو انہوں نے انکار کیا. اچھا، انہیں متعدد مرتبہ کہا گیا. ذرا انکار کی سٹوری بتائیں نا. وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو شرعی عدالت ہے، یہ شرعی عدالت، یہ جو بلڈنگ وہاں پہ کس عدالت کو شفٹ کرنا تھا؟ وفاقی آئینی عدالت کو. اچھا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو شریعت عدالت منتقل وہ خالی کروا کے اور ان کو بھیجنے کا کام اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پہ. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پہ. اور پھر وزٹ بھی ہوئے، وہ ذرا بتائیں نا. کچھ وزٹ وہاں پہ ہوئے اور ان کو کنوے کیا گیا. وہ بھاگے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس پہنچے کہ اے کی ہو رہا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ مینوں ہی نہیں پتا ہے کی ہو رہا ہے. اچھا، تو انہوں نے انکار کیا. لیکن انہوں نے پھر خود سٹینڈ لیا. سربراہ کوئی بہت تکڑا فیڈرل منسٹر بھی گیا، وزیر بھی گئے، عملہ بھی گیا، بہت سارے ایسے لوگ گئے جو کہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس پہ ابھی وہ کر رہے ہیں. نہیں، لیکن مطلب کوشش پوری کی. لیکن جسٹس صاحب انہوں نے کہا کہ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کچھ وفاق کی عمارتیں ہوتی ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عمارت وفاقی شرعی عدالت کی ہی ملکیت ہے. اچھا، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا. اچھا، اس کے بعد اس عمارت کو بھیجا گیا. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیمبر خالی ہوا. ان کا کمرہ عدالت جو ہے وہ جسٹس امین یوز کریں گے، اور ان کا چیمبر بھی جسٹس امین وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ یوز کریں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ والے کنسیڈ کر گئے. نہیں، وہ کنسیڈ کر گئے کہ جی اچھا وہ موو ہو رہے ہیں وہاں سے. نہیں، فی الحال وہ وہیں ہیں، لیکن ان کو بھی وہیں جوڈیشل کمپلیکس میں وہ واپس G10 انہیں منتقل کرنا ہے، کیونکہ جسٹس امین الدین خان کی خواہش ہے کہ جیسے عہدہ بڑا ہے، 27ویں ترمیم ان کے لیے ہوئی ہے،
وہ پہلی وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہیں. تو ایک ایسی عدالت ہو جس کے باہر صرف لکھا ہو فیڈرل FCC. اب اس کو تو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان وہ ہم کہتے ہیں نا, لوگ کچھ کو کوئی اور بھی ایپلیکیشن. تو خیر اب ان کی خواہش ہے, تو اطلاعات یہ ہیں کہ یہ واپس موو ہو جائے گی G10 میں. پر دیکھتے ہیں, لیکن اب انہوں نے باقاعدہ اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے. ایک چیز ہے سر جس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اب لوگ ایک نئی حکلا تحریک کی بات کر رہے ہیں. ہاں, یہ ابھی کال بھی آئی ہے نا کہ کہیں پہ کسی کی کہ جی تیاری پکڑیں, اور ابھی تک جو ایکٹیو ہمیں نظر آئی ہے وہ کراچی بار ہے, بلوچستان بار ہے, وہاں پہ غالباً کوئی لاہور بار بھی ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں. بلوچستان بار سے مجھے تو وہ ایک ہی نام یاد آتا ہے, کرد صاحب کا, علی احمد کرد. ویسے بھی اس کے بعد بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے اپ رائٹ لوگ ہیں اور وہ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کے حوالے سے اپنا موقف رکھتے ہیں. تو ممکنہ طور پر اب آنے والے دنوں میں ان 3 بارز میں کوئی تقریبات ہوں, وہاں جسٹس منصور اور جسٹس اطہر جو ہیں وہ جا کر خطابات کریں, اور پھر کوئی آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بنایا جائے. کیونکہ دیکھیں جسٹس اعجاز الحسن ریزائن کر کے گئے, ون لائنر وجوہات نہیں بتائیں. مظاہر نقوی صاحب ریزائن کر کے گئے, ون لائنر وجوہات نہیں بتائیں, گھر بیٹھ گئے. جیسے شاہد کریم صاحب تھے, شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے تب ریزائن دیا تھا, انہوں نے صرف اقبال کا فلسفہ خود ہی لکھا, لیکن اس کے بعد وہ تحریک تحفظ عین پاکستان میں ہمیں ایکٹیو نظر آئے اور آج کل بھی وہاں پہ ہیں, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے معاملے پر ان کا ایک سٹانس ہے. جسٹس اطہر کا استعفیٰ جسٹس منصور علی شاہ جو احمد فراز کی نظم ہزار کے وہ شعر میرا قلم تو امانت میرے لوگوں کی ہے, وہ لکھنا, پھر جسٹس اطہر من اللہ کی جو پرسنالٹی ہے, پھر جسٹس منصور علی شاہ یہ پہلی عدلی آزادی تحریک کے روح رواں تھے. تو لوگ 2007 جی ہاں, تو ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ان کا اورا دیکھتے ہوئے, ان کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے, اور کچھ پاورفل سرکلز کے خدشات دیکھتے ہوئے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ کچھ کریں. لیکن ان کے خلاف بھی بہت کچھ سوچا ہوا ہے کہ اگر یہ ریزائن کر کے چلے گئے ہیں تو انہیں اسپیئر آؤٹ نہیں کیا جائے گا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ میں, کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو نہ تو عدالتی ہیں اور نہ سیاسی ہیں, اور وہ عدالتی شخصیات کو کہتی ہیں کہ تم عدلیہ کے مامے چاچے لگتے ہو. زبردست, ویری گڈ. چلیں یہ تو ہو گئے پریمیسز کہ جی کون سی جگہ لی جائے گی. اب ایک اور سٹوری بھی ہے, جرنلسٹ کی بڑی ایک آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن ہے, ایک سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن ہے, تو اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن بھی بنے گی. دیکھیے اگر وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد ہوتی, قریب ہوتی, تو obvious ہے کہ ہم چونکہ وہ سپریم کورٹ سے ہی ٹوٹ کے وہاں پہ گئی ہے, سپریم کورٹ میں ہی ہم کور کرتے ہیں, تو ہم ہی کور کر رہے ہوتے. اب وہ تھوڑا سا ڈسٹینس پہ ہے, 2 رپورٹر جو ہے ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ نہیں ہو سکتا, لیکن ایٹ اے سیم ٹائم اب تو سپریم کورٹ جو ہے وہ کچہری ہے, ایک اپیل کورٹ ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے تھا. تو اب وفاقی آئینی عدالت جو ہے, اب یہ تو آفس کرنا ہے کہ وہ بیٹ کس کو دینی ہے, لیکن ہمارے سپریم کورٹ کی رپورٹرز کی obvious خواہش یہ ہے کرتے آئے ہیں تو اس کو بھی کریں. لیکن وہ جب ہم ڈسٹنس دیکھتے ہیں تو یہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بھی طے نہیں ہو رہے. دیکھیں یار 27ویں ترمیم میں یہ بھی ایک رولا پڑ گیا ہے کہ بھائی کون کہاں پہ کیسے کور کرے گا. لیکن اب ایک چیز یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں سب سے پہلا اور بڑا امپورٹنٹ کیس کون سا ڈسکس ہوگا؟ 26ویں آئینی ترمیم بھی سنی جا رہی تھی, تو ممکن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سنی جائے. وہ ایک ٹیکس میٹر سن رہے تھے سپر ٹیکس سے متعلق, وہ وہاں پہ سنا جائے گا. 26ویں ترمیم سنی جائے گی. اس کے بعد obvious ہے 27ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے, آلدو کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی, لیکن وہ شک بھی چیلنج کر دی جائے. اور اس کے بعد کچھ صوبوں کے پختونخوا کے معاملات ہیں وفاق کے ساتھ, کچھ قوانین کے اوپر تصادم ہے, تو وہ سنے گی. تو جو بھی آئینی کیسز آئیں گے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں آئرنی دیکھیے کہ آج کل ایک تاثر یہ آتا ہے چونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا تو بے نظیر سرخرو ہوئی, نواز شریف سرخرو ہوئے اور آئینی عدالت بن گئی. دوسری جانب ایک انتہائی بھونڈا قسم کا جو آرگومنٹ ہے وہ دیا جاتا ہے, اور وہ آرگومنٹ ایک ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ آئینی مقدمات میں سپریم کورٹ کا وقت ضائع ہو جاتا تھا, لہٰذا ہم نے ایک الگ آئینی عدالت بنا دیا. آپ کو پتہ ہے سر 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق 26 لاکھ کیسز اس ملک کی عدالت میں. آپ نے بالکل مجھے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, اور آپ نے وہ بھی دیا تھا کہ 83% جو ہیں وہ چھوٹی عدالتوں کے پینڈنگ ہے, 15% جو ہے وہ ہائی کورٹ, 3% سپریم کورٹ. لیکن ریزن کی 3% میں 60,000 ہے سر, اور اس 60,000 میں چند سینکڑوں کی تعداد میں آئینی عدالت آئینی کیسز ہیں, ان کے لیے تو عدالت بنا دی گئی ہے. باقی 26 لاکھ کیسز کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. چلیں بہت بہت شکریہ وسیم.